السلام علیکم ناظرین، سوچ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سالڈ ویسٹ پہ ہم ان سے آج بات کریں گے، سالڈ ویسٹ ہوتی کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو، آپ ہمارے سوچ پروگرام میں آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج ہم آپ سے جو بات کریں گے، جو ہمارا ٹاپک ہے ویسٹ پہ ہے۔ ویسٹ کیا چیز ہے؟ ویسٹ سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینی تھنگ ٹو بی ڈسکارڈیڈ، جس کو ہم ڈسکارڈ کر سکیں اس کو ہم ویسٹ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ویسٹ جو سی ہے کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ مطلب ہاسپٹلس میں زیادہ ہوتی ہے؟ کس پہ آپ آج بات کریں گے؟ ہاسپٹلس پہ بات زیادہ کریں گے، کس پہ بات کریں گے؟ ویسے تو ویسٹ ہم دیکھیں تو یہ پورے انوائرمنٹ جو جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی جنریٹ ہو رہا ہے انوائرمنٹ۔ اگر ہم گھروں سے باہر چلے جائیں، گلی محلہ پورے شہر میں ہر بندہ جو ہے وہ بھی ویسٹ جنریٹ کر رہا ہے۔ تو ویسٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہاسپٹل میں جنریٹ ہو رہا ہے۔ ہاسپٹل سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں، پورے شہر کے پورے ملک میں ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے، جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ ویسٹ جنریٹ کر رہے ہیں۔ ویسٹ کی کیا اقسام کیا ہوتی ہیں؟ ویسٹ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو آپ کا ہاؤس ہولڈ ویسٹ ہے جو آپ گھروں میں جنریٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، جو بھی ہے وہ بھی ویسٹ جنریٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گھروں سے باہر نکل جائیں تو گلی محلوں میں بھی ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے۔ ہاسپٹلس کی بات کریں وہاں پر بھی ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے۔ ایک ایجنسی ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو اس ویسٹ کو کیٹاگرائز کر رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ہزارڈس ویسٹ ہوتا ہے جو نقصان دہ ہے، اور ایک نن ہزارڈس ویسٹ ہے جو نقصان دہ نہیں ہوتا۔ آپ کا 75% جو ویسٹ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ جو باقی کا 25% ویسٹ ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ ہاسپٹل سے بھی جنریٹ ہو سکتا ہے، وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے بھی جنریٹ ہو سکتا ہے، وہ ڈفرینٹ سائٹ سے جنریٹ ہو سکتا ہے۔ ویسٹ کہاں جنریٹ ہو رہا ہے آج کل؟ ویسٹ آپ کہہ لیں کہ ہاسپٹلس میں جنریٹ ہو رہا ہے آپ کا، اس کے بعد فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں جنریٹ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ہاسپٹلس کی بات کریں تو ڈفرینٹ قسم کا ویسٹ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے شاپس ہو سکتے ہیں جو سرنجز یوز ہو رہی ہیں، جو گلاسز یوز ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ یورین کیتھیٹر یوز ہو رہے ہیں۔ جتنا بھی ویسٹ جو لیب سے ریلیٹڈ ویسٹ ہے وہ سارا وہاں پر بھی جنریٹ ہو رہا ہے۔ ویسٹ جنریشن سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج کل؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ویسٹ جنریشن سے تو بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور مثال دوں اگر میں آپ کو، اگر آپ کے گھروں سے ویسٹ نکل کر باہر گلی محلوں میں جا رہا ہے تو وہ انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ پانی میں مکس ہو رہا ہے تو چونکہ ہماری جو سیویج سسٹم ہے وہ ہمارے گھروں میں جو پانی آ رہا ہے وہاں سے پائپ جو ہے نالوں سے گزر کر ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، تو وہ کنٹامینیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ جو پانی ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، فردر آگے جا کر اس کے ہیلتھ کے اوپر پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں تو وہ پورے انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر رہا ہے، وہ انوائرمنٹل پلیوشن کریٹ کر رہا ہے جو آگے فردر مسائل دیتے ہیں۔ ویسٹ کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ویسٹ کو یہاں پر مینیج نہیں کیا جا رہا۔ ویسٹ کو مینیج کرنے کے بہت ہی طریقے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ ویسٹ کو سمپلی آپ انسنریٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد لینڈ فلنگ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے طریقے ہیں جو موسٹلی پاکستان میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ویسٹ کو مینیج کرنے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کیا کر رہے ہیں؟ ویسٹ کو مینیج کرنے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمیٹیز ہیں جو، اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پر اسلام آباد میں ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں، ہاسپٹلس میں ہاسپٹل ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جو ہاسپٹل کو مینیج کرنے کے لیے ایک پلان بناتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ویسٹ کو کلیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ویسٹ کو سیگریگیٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے پھر فردر اس کو سیپریٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو جا کے ڈسپوز کرنا ہے۔ اب پہلا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر یا کسی بھی لیب کا ویسٹ ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، تو پہلے آپ جو سویپر اس کو کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ورکر آپ نے امپلائے اپنے لگائے ہوتے ہیں جنہوں نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا ویسٹ ہے۔ اس کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو پراپر کمیٹی جو بنائی جاتی ہے، جو ہاسپٹل کے ایم ایس ہوتے ہیں، وہاں پر جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں، جو چیئر پرسن ہوتے ہیں، اس کے بعد جو فردر ممبرز ہوتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ویسٹ کو دیکھنا ہے، اب ویسٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ اب ویسٹ دو قسم کا میں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ہزارڈس ویسٹ جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے،
اور جو دوسرا ویسٹ ہوتا ہے 75% میں نے آپ کو کہا کہ وہ ریزمبلنس رکھتا ہے ہاؤس ہولڈ ویسٹ سے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو ہاسپٹل سے ویسٹ نکلتی ہے اس کے لیے بھی کوئی کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہوتی ہے یا ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان سے کن کن چیزوں کا نقصان ہو سکتا ہے, کن کن لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں؟ دیکھیں ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی ہے, جیسے کہ میں نے ابھی بھی آپ کو کہا, وہ پراپر گائیڈ لائنس بناتی ہے کہ ویسٹ کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ گلوز پہنیں, جو وہاں پر سویپرز ہوتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ویسٹ ہے, یہ ہزارڈوس ہے. اس کے اوپر باقاعدہ کنٹینرز ہوتے ہیں ہاسپٹلس میں. اگر ریڈ کنٹینر آپ یوز کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے, آپ اس کو ایسے ڈیل نہیں کر سکتے. اگر آپ یلو کنٹینر یوز کر رہے ہیں تو وہ انفیکشس ویسٹ ہوتے ہیں, اس میں شارپس نہیں ہوتے لیکن انفیکشس ویسٹ ہوتے ہیں. وہ انفیکشس کسی مائکرو آرگنزم, وہ وائرس ہو سکتا ہے, وہ آپ کا بیکٹیریا ہو سکتا ہے, وہ فنجائی ہو سکتا ہے جس سے وہ انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک بلیک کنٹینر یوز کیا جاتا ہے جس میں نان ہزارڈس ویسٹ ڈالتے ہیں. ایک براؤن ہوتا ہے جس میں آپ جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کنٹینرز بھی ہیں, یہ پراپر گائیڈ لائنس بھی ہیں, ٹھیک ہے, پھر بھی ویسٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے جو وہاں پر امپلائی ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے, تو کہاں پر کمی ہے؟ کمی یہ ہے کہ جو کمیٹیز بنائی جاتی ہیں وہ پراپر گائیڈ نہیں کرتی ان امپلائیز کو. ان کو چاہیے کہ وہ ان کو بتائیں کہ جب آپ ایک ہزارڈس ویسٹ ہے اس کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ پراپر گلوز پہنیں تاکہ آپ کو کوئی بھی شارپ پرک نہ کرے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی ایک پیشنٹ سے بلڈ لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ڈراپ ہوتا ہے, ایک ڈراپ 6 دن, اگر آپ وائرس کی بات کریں, ہیپاٹائٹس سی وائرس ہے یا بی وائرس ہے, 7 دن تک ایک ڈراپ کے اندر وہ وائرس رہ سکتا ہے. اگر آپ HIV کی بات کریں تو وہ 3 سے لے کر 7 دن تک اس ڈراپ کے اندر رہ سکتا ہے, وہ ایمبینٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے. اگر ان کو یہ پراپر گائیڈ نہ کیا جائے تو وہ جو ویسٹ کو کلیکٹ کرنے والا ہے وہ بنا گلوز پہنے ان سرنجز کو اٹھا سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس کو پرک لگ سکتا ہے. اب وہ بیچارہ ایک گھر کا واحد کمانے والا ہے, اس کو تو نہیں نہ پتا کہ یہ ایک لے مین ہے. اس کو آپ جب تک بتائیں گے نہیں, جب تک ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائن نہیں دیں گے کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو, آپ یہ بیماری لے کے جا سکتے ہیں, تو وہ آگے کیا کرے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ اس کو یہ کام ہو جاتا ہے, اس کو ایڈز ہو جاتا ہے, تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ کمیٹیز ہیں. مطلب اس کو ایڈز ٹرانسفر ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک مریض آیا جس کا آپ نے سیمپل لینا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کا سیمپل لیا, وہ ٹیسٹنگ تو بعد کی بات ہے نا, ڈائگنوسس بعد کی بات ہے. اگر اس کو ایڈز تھا خدا نہ خواستہ اور وہی سرنج اگر اس ورکر کو لگ جائے تو اس کو تو ایڈز ہو سکتا ہے نا. تو پھر یہی پرابلم ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے, اس کو پراپر گائیڈ کرنا چاہیے کہ جب آپ ان چیزوں کو ڈیل کریں آپ گلوز پہنیں, آپ ماسک پہنیں, اس کے بعد آپ کے جو کپڑے ہیں وہ چینج کرنے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہاسپٹلز ہیں ہمارے اسلام آباد میں, پیمز ہے, جی, پولی کلینک ہے, جی جی, سی ڈی ہاسپٹل ہے, جی, کیا ان ہاسپٹلز میں جو آپ ابھی بات بتا رہے ہیں, گلوز کی بات بتا رہے ہیں, کنٹینرز کی بات بتا رہے ہیں, یہاں پہ امپلیمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں امپلیمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جی, ان کو چاہیے کہ آپ پراپرلی بتائیں کہ اب میں نے جتنی تک میں جانتا ہوں چیزوں کو, میں نے 1-2 دفعہ وزٹ بھی کیا ہے وہاں پہ, میں گیا بھی ہوں, تو وہاں پر جو ورکرز تھے ان کے کپڑے بھی نہیں چینج ہوتے. جب آپ گھر جائیں گے آپ وہی جراثیم سے آلودہ کپڑے گھر لے کے جائیں گے, آپ کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں میں جو امیونٹی ہوتی ہے وہ تو اتنی اسٹرانگ بھی نہیں ہوتی کہ وہ ان جراثیموں کے اگینسٹ کام کر سکے. اب وہی جراثیم جب آپ کے بچوں کو لگ جائیں گے یا آپ کو بھی لگے ہوں گے تو پھر آپ کے کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کب تک سروائیو کر سکیں گے اس طرح کی کنڈیشنز میں؟ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں, اس چیز کے اوپر فوکس کریں. پراپر گائیڈ لائنز جو اویلیبل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ گائیڈ لائنز اویلیبل نہیں ہیں, پراپر گائیڈ لائنز اویلیبل ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ویسٹ کو ڈیل کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو سیگریگیٹ کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو پراپر ڈسپوزل سائٹ پہ لے کے جانا ہے, اور کس طرح سے آپ نے اس کو ڈسپوز کرنا ہے. تو یہ پرابلمز ہیں. جب آپ اس طرح کی پرابلمز کو دیکھیں گے نہیں, ٹیکل نہیں کریں گے, ڈیل نہیں کریں گے, تو آپ کیا کریں گے آگے؟ آپ معاشرے کو کس طرح کی زندگی دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو کس طرح کی زندگی دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے عہدوں پر تو بیٹھے ہوئے ہیں, جو پراپر گائیڈ لائنس تو ہیں جن کے پاس, لیکن وہ مینیج نہیں کر رہے چیزوں کو آگے, وہ اویئرنیس نہیں دے رہے لوگوں کو. آپ کہاں پر, اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں خدا نہ خواستہ, آپ تو علاج کے لیے گئے ہوئے, آپ وہاں سے کوئی انفیکشن لے کے آ جائیں تو پھر آپ کا علاج کروانا اس جو مسیحی ادارے ہیں وہاں پر آپ جا رہے ہیں, تو آپ کا کیا, آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے اس چیز کو.
ابھی پہلے بھی آپ بتا چکے ہیں اس ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کوئی ٹیم اس کے لیے ہوتی ہے کہ مینیج کرنے کے لیے، یا ان کے پاس ہے نہیں سرے سے؟ اس لیے کہ موسٹلی تو میں نے بھی خود بھی ہاسپٹلس میں دیکھا ہے کسی نے گلوز نہیں ڈالے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہے، جو ہائی لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نہلی ہے جو اپنے ورکر کا خیال نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر بیمار ہو جائیں ان کو تو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب دیکھیں ایک چیز اویلیبل ہے، پراپر گائیڈ لائنس ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے تو نااہلی ہی آپ کہہ سکتے ہیں. نااہلی ان اے سینس کہ ایک چیز ہے، آپ پلیز ایک کمیٹیز بنائیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں، دیکھیں ایک اعلیٰ عہدے، ایک اونچے عہدے کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیزیگنیٹڈ آفیسر ہے، اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ نیچے کے لوگوں کو بتائیں. آپ ایک ویکلی میٹنگ رکھ لیں جس کے اندر آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی امپلائی ہیں، جو کمیٹی ہے، وہ پراپر اویئرنیس دے، پراپر کمپین چلائے. یہاں ہاسپٹلس تک کی بات نہیں ہے، آپ باہر وہ کمپین باہر لے کے آئیں. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اسلام آباد کی سڑکوں پہ جب ہم جائیں تو بینر آویزہ ہوتے ہیں، وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ پروگرام ہے یا یہ جلسہ ہے. ہم اس طرف تو جا نہیں رہے، وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے، لیکن انسان کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا، آپ کو اپنی لائف کی قدر ہے، ہمیں اپنی لائف کی قدر ہے، ان لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے جو وہاں پر کام کر رہے ہیں. اب جو کمیٹیز ہیں ان چیزوں کے باوجود بھی وہ نہیں دیکھ رہی تو پھر نااہلی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ بھی اگر نہیں کام کریں گے تو وہ جواب دہ ہوں گے آگے جا کر. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایچ ڈی ریسرچر اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد عزیز صاحب. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ان سے بات کریں گے کمپنیز کے بارے میں بات کریں، کون کون سی کمپنیز جو سی ویسٹ کی ہیں، جو کام کر رہی ہیں، جو کام نہیں کر رہی. ویلکم بیک ناظرین. جی شاہد صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ سالڈ ویسٹ پہ کون کون سی کمپنیاں اور کون کون سی کمیٹیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں، کس کس جگہ پہ؟ پنڈی اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں. اگر ہم پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جو کام کر رہی ہے. جی جی. ان کے مطابق تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے گزرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ جو ٹرالیز ہوتی ہیں یا جو ویسٹ کو کیری کرنے کے لیے ٹرکس یوز کیے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے، وہ پراپر نہیں ہوتے، وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کی کیپیسٹی کو چیک کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایک جگہ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے اتنی، وہاں پر ویسٹ بہت زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے اور آپ وہاں پر چھوٹی ٹرالی بھیجیں تو وہ ویسٹ کو کیری کیسے کر کے جائے گی؟ تو وہ اور زیادہ کنٹامینیٹ کرتی جائے گی آگے. جتنا وہ آگے چلے گی، جہاں پر وہ ویسٹ ہوگا، اس ٹرالی کے اندر جو ویسٹ ہوگا وہ تو گرتا جائے گا نا. اگر اس کے اندر ایسا ویسٹ ہے جس کے اندر لیکوڈ ہے، وہ لیکوڈ بھی نیچے گرتا جائے گا تو وہ سڑک پوری کنٹامینیٹ ہوتی جائے گی. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کہیں پر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بندہ گر گیا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے تو آپ ٹیٹنس کے انجیکشن لگاتے ہیں. اس چیز کا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اچھے طریقے سے. لیکن اگر وہی ٹرالی وہاں پر گزری ہے اور اس میں مختلف قسم کے جراثیم تھے، وہ لیکوڈ وہاں پر گرتا گیا، اگر خدا نخواستہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو، وہ وہیں پر گر گیا تو اس کے اندر تو ہزارہ جراثیم ہوتے ہیں. کوئی ایسا جراثیم ہو جو بہت زیادہ پیتھوجینک ہو، وہ اس کے اندر چلا جائے تو اس کو انفیکشنز تو ہو سکتے ہیں نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹرالیز کی بھی آپ نے بات کی، جی. جن میں سوراخ ہوتے ہیں، لیک ہوتے ہیں، جس طرح سڑک پہ گند بکھر جاتا ہے، پھر کوئی بندہ گرتا ہے، پھر ہم ٹیٹنس کا ٹیکا لگاتے ہیں، وہ ٹرالی ان کو یوز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر بالکل نہیں یوز کرنی چاہیے. اس طرح کی ٹرالیز شوڈ بی ڈسکریج. دیکھیں آپ جب اس طرح کی ٹرالیز یوز کرتے ہیں، یا تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ کو فنڈ دیا جا رہا ہے اس کو آپ ایلوکیٹ کریں، اس کو آپ یوز کریں، ان ٹرالیز کی مرمت کروائیں اچھے طریقے سے تاکہ وہاں سے جو لیکوڈ ہے وہ نیچے نہ گرے. وہاں پر جتنی کیپیسٹی ہے اس ٹرالی کو یوز کریں. اگر ایک ٹرالی میں وہ گند نہیں آ رہا، وہ ویسٹ نہیں ہو رہا، تو آپ دوسری ٹرالی بھی ساتھ لگا دیں. ایسا تو نہ ہو کہ انوائرمنٹ آپ انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرتے جائیں، انوائرمنٹ میں جو لوگ سانس لے رہے ہیں ان کے لیے گھٹن کا سبب بن جائے، ان کے لیے آگے پھر فردر پھیپھڑوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے، اور سانس لینے. اب جو جن مریضوں کو دمہ ہے وہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں سانس لیں گے تو وہ کہاں تک سروائیو کر پائیں گے. تو یہ مسائل ہو رہے ہیں سارے. ان کو چاہیے کہ اس طرح کی جو ٹرالیز ہیں ان کی مرمت کروائیں تاکہ یہ گند جو ہے جگہ جگہ نہ گرے. اگر ایک کی کیپیسٹی نہیں ہے تو ان کو بڑے ٹرکس یوز کرنے چاہیے.
آپ نے بھی بات کی تھی وائٹ کنٹینر، بلیک کنٹینر، براؤن کنٹینر، اس کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ تفصیل یہ سمپل سی بات ہے کہ جب بھی آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ہاسپٹل ویسٹ کو کس طرح سے مینیج کر رہا ہے۔ مطلب یہ گلوز ہوتے ہیں یا کنٹینر ہوتے ہیں؟ کنٹینرز ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی بینز ہوتی ہیں نا، اسی طرح میں وہ کنٹینرز ہوتے ہیں، ڈسٹ بن ٹائپ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو کلر دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سرخ کلر ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ویسٹ اس میں پڑا ہوا ہے۔ ویسٹ جس کیٹیگریز ہیں، وائٹ، بلیک، ریڈ۔ ہاں جی، یہ بیسیکلی کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کو ویسٹ کی بیس پر ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ویسٹ ہے، شارپس ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے، تو آپ اس کو ریڈ کلر کے کنٹینر میں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا نان ہیزارڈس ویسٹ ہے تو پھر آپ کو وہ دوسری کنٹینر یوز کرنی ہے۔ اس طرح سے بیسڈ آن دیز ویسٹ کہ یہ ہیزارڈس ہے، نان ہیزارڈس ہے، اس کے نقصان ہو سکتے ہیں، اس کے نہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں جو سے موسٹلی کون سے ٹائپ کے رکھے جاتے ہیں ڈسٹ بن وغیرہ؟ ہاسپٹل میں ویسے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو 75% آپ کا ویسٹ ہے وہ ریزمبلنس رکھتا ہے ہاؤس ہولڈ ویسٹ سے، مطلب وہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جو باقی کا 25% ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ جو باقی کا 25% ہے وہ سرخ کلر کے کنٹینر میں رکھیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا، اور وہاں پر پراپر لیبلنگ ہونی چاہیے، اس کے اوپر پراپر ڈائیگرامز ہونی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہیزارڈس ویسٹ ہے، اس سے آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے پاس نہ جائیں، اس کو مت چھوئیں۔ یہ وہاں پر جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہوتے ہیں جو انجیکشن یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو سرنجز وغیرہ جن کے پاس ہوتی ہیں، جو شارپس یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چونکہ پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو وہ بھی بہت کیئر سے اس کو یوز کرتے ہیں، وہاں پر وہ پراپر ڈسپوز کرتے ہیں جا کے اس کو۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ان کمیٹیز اور گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ بالکل، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور یہ یہاں پر گورنمنٹ کا یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ پراپرلی ان کمیٹیز کو مانیٹر کرے۔ جو گورنمنٹ ریکروٹ کر رہی ہے جن بندوں کو، ان کو یہ دیکھے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیں، ایک عہدہ آپ کو دیا گیا ہے، اس عہدے کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عہدہ ہے جس کے پاس آپ کے پاس فل اتھارٹی ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ ایک لیڈر ہے، اس ٹیم کو لیڈ کرنا ہے۔ اب لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو جس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہے وہ لے کے جا سکتا ہے۔ آپ کے انڈر اگر وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دے بھی رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ بتائیں ذرا عوام کو کہ جو گورنمنٹ کے جو افسران ہیں، ان میں کن کن لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے اور کن کن لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جو اس پہ کام کریں؟ دیکھیں، گورنمنٹ میں تو آپ کو انہوں نے کمیٹیز تو بنا دی نا، آپ کمیٹیز کے جو ہیڈ ہیں، اگر ہم ہاسپٹلس کی بات کریں تو اس کے ایم ایس کو چاہیے، ہاسپٹل کی جو ٹیم ہے ان کے ایم ایس کو چاہیے کہ وہ پراپرلی جن کے انڈر جو بھی ممبرز ہیں اس کمیٹی کے، وہ ان کو دیکھیں کہ یہ پراپرلی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بھی یہ ڈائریکٹرز انوالو ہوتے ہیں، ای پی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم پروونشل لیول کی بات کریں تو اس میں بھی ڈائریکٹر جنرل انوالو ہوتے ہیں، سیکریٹری منسٹر ہیلتھ ہوتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ پلیز فار گاڈ سیک اس طرح کی کمیٹیز جب آپ نے بنائی ہے تو لوگوں کی صحت کا خیال رکھیے۔ آپ جب اس طرح ان چیزوں کے اوپر کویسچن مارک آ جائے گا تو یہ ریلائبلٹی، ہم کہاں پر جائیں گے یا ہمارا انوائرمنٹ کس طرح سے پلیوٹ ہوگا، یہ چیزیں بہت ہی میٹر کرتی ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں۔ لیکن ابھی جو حالات جا رہے ہیں ہمارے، کوئی بھی آپ محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا تو فرض بنتا ہے کہ بھئی ان ہاسپٹلس میں جتنے بھی ویسٹ لیتے ہیں وہاں سے اٹھاتے ہیں، ان گورنمنٹ کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ جو اندر کی جو انتظامیہ ہے وہ تو مطلب برائے نام ہی ہے، نہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہے، ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم کرپشن سے پاک نہیں ہوں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ میرا اور آپ کا اور عوام کا کیا فرض ہے اس بارے میں آپ بتائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، کس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ ہم مل کے یہ جو بیماری ہے ویسٹ کی، وہ لوگ بہت سارے بیمار بھی سے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے، تھوڑا سا تفصیلی اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے۔ دیکھیں، جہاں تک انڈیویجول لیول کی بات ہے، اگر میں اپنی ذات کے لیے کہوں تو میرا میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے، جو بھی اس معاشرے میں موو کرتا ہے ہاسپٹل میں،
ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ انتظامیہ کو جا کے کمپلین کرے. بالکل، یہ ہماری سب کی ایک تو پہلی تو بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات تک کیا دوسرے لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں کہ جو آپ اس طرح کا گند مچا رہے ہیں وہ پلیز مت مچائیں، کیونکہ اس سے انوائرمنٹ پلیوٹ ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، اس سے لوگ انفیکشن لے کے جا سکتے ہیں. پھر اگر ہم اپنی ذات تک یہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے شہر میں یہ ویسٹ مینجمنٹ کمیٹیز نہیں کام کر رہی، تو آپ جو ہمارے عہدیداران ہیں جو یہ کمیٹیز کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو چیئر کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے شہر میں صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز یہ کریں. اور میرا ایمان ہے کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، وہ ان چیزوں کو سنیں گے. اگر نہیں سنتے تو پھر وہ آگے جواب دہ ہوں گے. آگے جب روز محشر وہ جائیں گے وہاں پر، دیکھیں پوچھا جائے گا ان سے کہ آپ کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی، آپ نے یہ نہیں نبھائی، تو اس چیز کے لیے وہ آگے جواب دیں گے. لیکن آپ کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کہیں پر دیکھیں کہ کہیں پر ویسٹ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، آپ فوراً سے جائیں، ان کو جا کے بتائیں کہ یہاں پر ویسٹ ہے، یہاں پر ویسٹ کمپنیز، جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، وہ ان کے لوگ نہیں آ رہے، ان کے لوگ یہاں پر صفائیاں نہیں کر رہے، جو لوگ صفائیاں کر رہے ہیں وہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے، ان کو بھی بتائیں کہ یہ آپ اس طرح سے اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے. پھر ان کے عہدیداران کو بتائیں کہ آپ کے جو لوگ آتے ہیں وہ اس طرح سے اپنا خیال نہیں رکھتے، تو وہ آگے لوگوں کا کیا خیال رکھ پائیں گے. تو یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں بھی نبھانی چاہیے، آپ لوگوں کو بھی سوچنی چاہیے، اعلیٰ عہدیداران کو بھی سوچنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں کو نہیں ٹیکل کر پا رہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بری بات ہوگی. آخر میں آپ خاص کر کے جو ہاسپٹل کے ورکر ہیں ان کے لیے کیا میسج چھوڑنا چاہیں گے نیوز واچ کے تھرو، اور گورنمنٹ کے جو اعلیٰ افسران ہیں جن کے انڈر یہ چیزیں آتی ہیں ان کے لیے کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے آپ؟ پہلے تو میں سمپلی جو گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران ہیں جو ہمارے لیے باعث عزت بھی ہیں، معزز ہیں ہمارے لیے، ان کو میں سمپلی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایک اتھارٹی ہے تو پلیز اس کا یوز کیجئے. جتنی بھی اویئرنیس ہو سکے، چاہے وہ کمپینز ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیز لیول تک ہوں، چاہے وہ کالجز تک ہوں، چاہے وہ سکولز تک ہوں، آپ کمپینز پراپرلی ایک مہینے میں نہیں، آپ ہفتے میں ایک کمپین ضرور رکھیں اس چیز کی، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ ہیلتھ کا ایشو ہے، ہیلتھ ہم سب کی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں آپ لوگوں کو سمپلی یہی ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک پراپر کمپین چلائیں، اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ ہزارڈس ویسٹ ہے، یہ نان ہزارڈس ویسٹ ہے، اس سے آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں. کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جس سے اس کو ڈسپوز کیا جا سکتا ہے، کن ٹیکنیک سے آپ بچ سکتے ہیں، کن پروسیجرز کو آپ کو یوز کرنا چاہیے، کن کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر جو امپلائی کام کر رہے ہیں، جو سویپرز ہوتے ہیں، ان کو پراپر اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گلوز پہنیں، آپ پراپر ڈریس اپ ہونے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ ماسک پہنیں تاکہ اپنی لائف آپ کی سیف رہے. آپ خود دیکھیں، اگر ایک گھر کا ایک ہی کمانے والا ہو اور وہ یہاں پر کام کر رہا ہو اس طرح کے ہاسپٹلز میں جہاں پر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایک دن کا. اگر ان کو یہ انفیکشن ہو جائے اور ان کا علاج بھی بہت مہنگا ہے تو وہ اپنا علاج بھی وہیں پر چھوڑ دے گا، وہ اپنے خاندان کا پیٹ پالے گا. اگر وہ نہ رہا تو اس کا خاندان کہاں جائے گا. یہ ایک آخری سوال تھا جو میں آپ سب لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کا خیال رکھیے پلیز. جی، آپ نے شاہد عزیز کی بات سنی جو بالکل ینگ لڑکا ہے اور ریسرچر، اسکالر بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے. ہم لوگوں کو مل جل کے اس پہ کام بھی کرنا چاہیے. نیکسٹ پھر ہم شاہد عزیز کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور اس کو کنٹینیوز کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.